وہ پہلی تصویر جو کندھار ہائی جیکنگ کی سٹل تصویر ریلیز ہوئی اے پی نے کی، وہ میری تھی. یعنی کندھار ہائی جیکنگ کا جو ایپیسوڈ ہے اس نے بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں جو انسداد دہشت گردی میں بھارت امریکہ کا تعاون تھا اس کو پہلی سیڑھی فراہم کی. تو صاف لگتا تھا کہ ایک حد تک ان کو یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی حمایت حاصل تھی، ورنہ اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے تھے. Mystery hijackers of an Indian Airlines passenger plane are reported to have killed 4 of the 200 passengers on board. More than 160 passengers are spending their second night on board a hijacked Indian airliner. The plane is on the ground at an airport in southern Afghanistan. And I wish to repeat that the government's priority remains the earliest termination of this hijacking and the earliest return of passengers, crew and the aircraft. خبر آئی کہ جی انڈین ایئر لائنر ہائی جیک ہوا ہے اور اس کو لاہور لایا گیا ہے. پھر پاکستان سے رات کو کوئی 10 بجے وہ دبئی چلا گیا. دوسرے دن صبح اطلاع آئی کہ جی وہ وہاں سے ٹیک آف کر گیا، لیکن اب پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ وہاں انڈین گورنمنٹ نے اجازت مانگی تھی یو اے ای گورنمنٹ سے کہ جی آپ ہمیں آپریشن کرنے دیں، ہم یہاں اس کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے نہیں دی تھی اجازت، تو جہاز وہاں سے نکل گیا. اب پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو بعد میں پھر اطلاع آئی کہ افغانستان کی طرف ہی جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال تھا، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کابل چلا جائے گا، یا کابل سے بھی آگے کہیں سینٹرل ایشیا کی طرف شاید لے کے جانا چاہ رہے ہیں کیا ہے. بٹ دین کوئی سپہر کے 4 بجے میں پتہ چلا کہ جی وہ کندھار ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا. اس وقت تو طالبان کی حکومت تھی، ویزا کوئی نہیں تھا پاکستانیوں کے لیے، جب اس وقت منہ اٹھائیں وہ چلے جائیں. تو کوئٹہ سے ہم نے میں تھا اور ایک دو اور صحافی تھے، ہم فوراً نکل پڑے. جب آپ بارڈر کراس کر کے کندھار شہر پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ پہلے آتا ہے، شہر بعد میں آتا ہے. ہم سیدھا ایئرپورٹ ہی چلے گئے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ گیٹ پہ ایک طالب بیٹھا ہوا تھا سپاہی. تو اس زمانے میں موبائل تو ہوتے نہیں تھے. تو وہ کہ جی آپ طالبان سے اجازت لے کے آئے ہیں، ہم تو آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا یار آپ کون کندھار شہر جائے اور طالبان سے ملے اور پھر لے کے آئے تو ٹائم ضائع ہو جائے گا، تو ہمیں جانے دو، ہم نے خبر بریک کرنی ہے. یہاں سے پہنچ گئے. تو مجھے یاد ہے وہ روسیوں کا اس کے پاس ایک ٹیلی فون تھا، وہ چابی سے چلتا تھا ایسے. اس کو اس نے چارج کیا اور پھر بات کی اور پھر کوئی گھنٹہ ایک بٹھا کے اس نے آخر میں کہا کہ آپ چلے جائیں، اندر چلے گئے. تو ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے چونکہ ہم نیوز بزنس میں تھے تو بہت ہی اشتیاق کے ساتھ اور بامر مجبوری بھی، چونکہ ہم نے تو رپورٹ کرنا تھا اور اس میں چونکہ پاکستانی بھی انوالو تھے، پاکستان انڈیا، ہم مسلسل اس کو فالو کر رہے تھے. میں اس وقت دوچے ویلے وائس آف جرمنی کے لیے بھی رپورٹ کر رہا تھا، CNN کے لیے بھی رپورٹ کر رہا تھا. تو میرے لیے ایک لحاظ سے ایک ڈبل پریشر تھا اس وقت کہ کس طرح لمحہ بلمحہ کی کہانی آپ نے بیان کرنی ہے، اپنے نیٹ ورک کو بتانا ہے. 2 دن تو میں یہیں سے CNN کو رپورٹ کرتا رہا ٹیلی فون کے ذریعے. پھر وہ ان کے کورسپونڈنٹ تھے نک رابرٹسن، وہ جب پہنچے اسلام آباد تو پھر ہم یہاں سے اقوام متحدہ کے اس وقت چھوٹے طیارے بیچ کرافٹ وغیرہ آپریٹ کرتے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. پھر وہ ایک طیارہ ہم نے چارٹر کیا. تو میں اور نک رابرٹسن اپنی وہ بھاری مشینیں، اس وقت تو بیٹا کیم کیمرے تھے، بیٹا کیم مشینیں تھیں، تو ایک ریکارڈر اور پلیئر کا وزن بھی کم از کم 15 kg ہے. تو میں نے اور نک رابرٹسن نے اپنے کندھوں پہ وہ سامان اٹھایا. جب یہاں پہ جہاز میں لوڈ کیا، جب کندھار پہ اترے ہم 27 تاریخ کو، تو اس وقت تو ایک عجیب منظر تھا کہ دنیا بھر کا میڈیا وہاں پہنچا ہوا تھا. وہ مشینیں بھاری مشینیں تھیں، وہ ہم نے خود آف لوڈ کی. جہاں ایک کارنر ہمیں ملا جو VIP ٹرمینل تھا کندھار ایئرپورٹ کا، اس کے باہر ایک جگہ کور دیکھ کے وہ مشینیں اپنی ہم نے وہاں پہ سیٹ کر دیں. اور اس دوران ابھی مذاکرات چل رہے تھے. نہیں، تو جہاز ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے 300 اگست کے فاتح پہ جہاز کھڑا ہوا تھا. مطلب ایسی بات نہیں تھی کہ ہم کہیں اور تھے. جو کچھ ہو رہا تھا اسی ٹرمینل میں ہو رہا تھا جہاں پہ ہم لوگ سب تھے. وہیں پہ افغان آفیشل تھے، طالبان آفیشل تھے، وہیں پہ ملا متوکل بیٹھے ہوئے تھے. وہیں پہ جو ہے پھر جسونت سنگھ آئے تو اسی میں ایک کمرے میں جو ہے مذاکرات شروع ہو گئے تھے. یعنی جب پورا جو ہے جو بھی ہو رہا تھا جو کچھ بھی اسی ایئرپورٹ پہ جو ٹرمینل تھے
اسی پہ ہو رہا تھا سارا کچھ. کوئی ٹرمینل بہت بڑا تو نہیں تھا, مطلب ہم تو اس سے آگے ایئرپورٹ نہیں تھا, ایک چھوٹا سا جو ایک ایئرپورٹ تھا قندھار کا زمانے میں, اسی پہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. قندھار ایئرپورٹ تھا, وہیں پہ سارے جرنلسٹ وہیں پہ قیام کر رہے تھے. ایک جو ان کا ٹرمینل تھا وہ سارا کے سارا بسترے لگے ہوئے تھے اس میں, تو وہیں پہ ہم نے بھی تھا. اور لگتا یہی تھا کہ جیسے ہی وہ جہاز اترا تھا تو اس کو سراؤنڈ کر لیا انہوں نے, لیکن تاثر یہی دیا جا رہا تھا کہ طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکے. ہندوستان کے بھی جو ہے لوگ تھے, جب 2 دن تک لگاتار نیگوسیشنز چلتی رہیں ہائی جیکرز کے ساتھ, اس کے بعد جو ہے وہاں پہ میرے خیال ایک آدھ کو شاید مارا بھی گیا تھا, جس کی انہوں نے پھینکا بھی تھا اس کو, تو ایک وہ واقعات بھی تھی. تو ایک لحاظ سے بہت ٹینس ماحول سا تھا. تو اس میں بس ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہر کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آ جا رہے ہیں, خوراک وغیرہ جا رہی تھی. اس کا تو چونکہ فیول بھی ختم ہو گیا تھا اس دوران, اے سی بھی وہ نہیں چلا سکتے تھے. اور یہ وہ دن تھے خاص طور پہ 28, 29, 30 دسمبر, جب وہاں پہ ایک شدید سردی کی لہر آئی ہوئی تھی, کیونکہ -10-15 ٹیمپریچر تھا خاص طور پہ رات کے وقت. تو خود مجھے یاد ہے جب ہم نے رات جس طرح گزاری, میں نے کوئی 4 رضائیاں اپنے اوپر لی ہوئی تھی رات کو, اس لیے کہ مجھے جو جگہ پہلے ملی وہ اوپن اسپیس میں ٹینٹ لگائے گئے تھے. افغان جو طالبان تھے انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا, ٹینٹ کی جگہ کے نیچے مجھے جگہ ملی. 4 رضائیاں لینے کے باوجود بھی ہم ٹھٹھرتے رہے. میں اس وقت اسٹرنگنگ بھی کرتا تھا, ایسوسیٹڈ پریس امریکن نیوز ایجنسی تھی اس کے لیے. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تصویر بھیجو اس کی. میرے پاس ایک پرانا سا کیمرہ تھا, تو تصویر تو بنا لی, اب بھیجیں کیسے. وہ تھینکفلی یہ ہوا کہ اسلام آباد سے ICRC کا ایک جہاز آیا, تو اس کا کوئی گورا پائلٹ تھا, تو اس کو میں نے وہ فلم نکال کے دی, اور میں نے کہا یار یہ اسلام آباد میں فلاں بندہ آ کے آپ سے لے لے گا, بس آپ نے ادھر یہ کر دینا, مجھے ایئرپورٹ پہ وہ آپ سے لے لے گا. تو اس طرح سے وہ پہلی تصویر جو قندھار ہائی جیکنگ کی اسٹل تصویر ریلیز ہوئی AP نے کی, وہ میری تھی. کبھی طالب کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے, کبھی وہ ان کو کھانا وانا دینا ہوتا تھا تو وہ سیڑھیاں نہیں لگانے دیتے تھے جو ہائی جیکر سے, کہ آپ قریب کوئی چیز ایسی نہیں آئے جو آپریشن میں ہیلپ ہو یا ان کو. تو مجھے یاد ہے وہ گاڑی کھڑی کر کے اس کی ڈگی کھول کے اس کے پیچھے طالب کھڑا ہو کے ان کو چیزیں پکڑاتا رہتا تھا اس طرح سے. My husband is still there as a hostage. بھیا میں جانے دو میرے بھائی کو. بچے وہاں 72 گھنٹے سے ایسے بیٹھے ہوئے سیٹ کے اوپر, چاہے آپ دو آدمی کو. طیارہ اب قندھار میں لینڈ کیا, اور اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. یہاں سے اس سے پہلے جب اسلام آباد میں تھا تو خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمیں چونکہ پشتو آتی ہے تو تھوڑا بہت گپ شپ ہم لگا سکتے تھے. تو ان کا جو ایویشن کا منسٹر تھا ملا جلیل اس وقت, اس کے ساتھ بھی میری بات چیت ہوتی رہی. یہاں سے ایک فون نمبر تھا ایویشن منسٹری کا قندھار میں, جو پاکستان کے ذریعے پاکستان نے وہ لائنیں لگا کے دی تھی مائکرو ویو لنک کے ذریعے. تو اس فون پہ کبھی نہ کبھی میری مولا جلیل سے بات ہو جاتی تھی کہ بھئی اس وقت سٹیٹس کیا ہے. پھر کچھ سیٹلائٹ فون کے ذریعے دوسرے نمائندوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی تھی. اور میری زندگی میں یہ پہلا اس طرح کا واقعہ تھا کہ اتنا سارا میڈیا اکٹھا ہوا ہے, انہیں معلوم نہیں ہے کہ اندر 250 لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو اس طیارے میں سوار تھے. وویک کاجو صاحب یہ چیف نیگوشیٹر تھے بھارت کی طرف سے. یہ ان دنوں پاکستان ڈیسک کو دیکھتے تھے اور پاکستان کے امور پہ ان کی گہری نظر, تو وہ ان کو پھر خصوصاً بھیجا گیا ہائی جیکرز کے ساتھ گفتگو کے لیے. اس ملک کے ساتھ اب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ کبھی بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہم کبھی ارغمال نہیں بنیں گے, ان کے ساتھ کوئی ہم بات چیت نہیں کریں گے. لیکن بہرحال وہ 3 دن مذاکرات کا سلسلہ چلا, بیک اینڈ فورتھ. وائس آف امریکہ کے اس وقت ایک رپورٹر تھے ایاز گل, وہ میرے بھائی ہیں. اس پہلے 2-3 دن وہ مذاکرات میں شامل رہے کیونکہ ان کو پشتو اور انگریزی کی وجہ سے, کہ جو طیارے کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو پشتو نہیں آتی تھی, انگریزی نہیں آتی تھی جو ہائی جیکرز تھے. ادھر ان کو اردو نہیں آتی تھی افغان طالبان کو. تو وہ جو ایاز صاحب تھے وہ ذریعہ بن گئے ان کے درمیان بات کے. ادھر یہ کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طیارے کے
جو پائلٹ تھے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو بات چیت تھی بہت کم باہر آ رہی تھی باتیں, لیکن اتنا یہ ضرور تھا پتہ آہستہ سے چل رہا تھا کہ ایونچولی طیارہ انہوں نے چھوڑ دینا ہے, یرغمالیوں کو رہا کر دینا ہے اگر مطالبات مان لیے گئے. تو اس میں توقع نہیں تھی کہ بھارت اتنی جلدی یہ مطالبہ مان لے گا. بس 2-3 دن کے مذاکرات ہوئے, اس کے بعد انہوں نے حامی بھر لی. نہیں, اس صورتحال میں آپ دیکھیں مسٹیکس فلاز کی تو بات ہی نہیں کر سکتے. یعنی ایک طرف 3 ٹیررسٹ تھے بقول انڈیا کے, الجڈ ٹیررسٹ یا کنوکٹڈ ٹیررسٹ, جو کہ ان کی قید میں تھے, انڈینز بھی نہیں تھے وہ. دوسری طرف کریو سمیت کوئی 250 کے قریب انڈین باشندے تھے, یرغمالی. تو پھر حکومتیں یہ سوچتی ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ٹریڈ آف کیا ہے, کہ ہم اصولوں پہ سمجھوتا کر کے ان 250 لوگوں کی جان بچائیں یا پھر اصول پہ کھڑے رہیں اور ان کو قربان کر دیں. تو غالب کیسوں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آسانی سے قربانی ہو سکتی ہے تو پھر قربان آپ اصولوں کو کر دیتے ہیں, لوگوں کو بچا لیتے ہیں. Our security at the airports have to be tightened. We cannot afford to make the same mistakes again. We have lived through a living hell. I wish to also say that India's fight against such criminal acts and such acts of inhuman, which are beyond description, shall continue. I wish to also say that His Excellency has assured me that the criminals shall not receive any asylum. Very happy New Year to everybody. Thank you all Indians for praying all of us. Thanks a lot. کیونکہ 31 دسمبر درمیان میں آ گیا, ابھی مکمل معاملات طے نہیں ہوئے تھے. تو وویک کاجو صاحب, تو چونکہ یہ مجھے پہلے سے جانتے تھے, میں انڈیا گیا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی تھی. یہ صبح 11 بجے کا وقت تھا 31 دسمبر کو. تو انہوں نے مجھے گپ شپ کی اور یہ سیٹلائٹ فون پہ بات کر رہے تھے. جب بات ختم کر لی تو کہتے ہیں ہاں کیا حال ہے. میں نے کہا جی کیا بات کہاں پہنچی؟ کہا جی بس تقریباً معاملہ ہو گیا ہے. یہ بات میں کروں 31 دسمبر کی. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ سامنے طیارے میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت کافی نقل و حرکت ہو رہی تھی, لوگ آ جا رہے تھے. تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ امتیاز آپ لوگوں نے, یعنی اس کا مطلب تھا پاکستان نے, ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ تو کر لیا ہے, لیکن جو اب ہم آپ کے ساتھ کریں گے وہ آپ لوگ, وہ پاکستان ایبزارب نہیں کر سکے گا. اس کے بعد جس انداز میں پھر بھارت کا اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں تعاون کا سلسلہ شروع ہوا, بلکہ ان کا خصوصی اسٹریٹجک ڈائلاگ آن ٹیررزم, وہ اس کا پہلا جو میٹنگ تھی غیر رسمی وہ 10 جنوری 2000 کو ہوئی تھی. تو یہ یعنی قندھار ہائی جیکنگ کا جو ایپیسوڈ ہے اس نے بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں جو انسداد دہشت گردی میں بھارت امریکہ کا تعاون تھا اس کو پہلی سیڑھی فراہم کی. The hijackers in Kandahar a short while back gave our negotiating team the following 3 demands. In addition to Mohammad Masood Azhar, release of 35 others, return of the coffin of the terrorist Sajjad Afghani, a payment by India of $200 million. دیکھیں مولانا مسعود اظہر اس وقت حرکت الانصار کے جو ہے تو اس کے وہ تھے, ان کی بیلجین کی شہریت بھی تھی, تو وہ وہاں سے پھر چلے گئے تھے ہندوستان میں, وہاں پہ کشمیر میں کام کرتے تھے, وہاں بھی وہیں پہ پکڑے گئے تھے, ان کو سزا ہوئی تھی شاید 10 سال کے لیے. عمر سعید شیخ جو تھے وہ اس وقت یعنی برٹش سٹیزن تھے, اور وہ جو ہے دہلی میں گئے تھے. دہلی میں ان کی کوئی دہشت گردی کی کوئی کارروائی کرنا چاہ رہے تھے, تو اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا. دونوں شاید وہ تہاڑ جیل میں تھے. یہ زرگر جو تھے وہ کشمیری کسی اس کے تھے, ممبر تھے کسی گروپ کے, اور ان کا تھا. یہ تینوں کے ڈیمانڈ تھے کہ ان کو رہا کیا جائے. بات چیت شروع ہوئی تو میرے خیال ہندوستان گورنمنٹ پر اس وقت کوئی چوائس نہیں تھی کہ اگر ان کو کہ رہا کرے, تو وہ پھر ایک اور اتنی دیر میں جہاز آیا جس میں یہ تینوں تھے. ہم سے تو ڈائریکٹ ملاقات نہیں, لیکن
جیسے ہی وہ اترے تھے ان کو ایک گاڑی میں لے کے چلے گئے. مطلب پھر بعد میں معلوم یہ ہوا کہ وہاں سے پھر وہ اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے، لیکن سارے کے سارے پاکستان آ گئے تھے اسی پہ. تو لگ رہا تھا یہ کہ جیسے مسعود اظہر تھے، ان کی آرگنائزیشن تھا، ان کے طالبان کے ساتھ کافی تعلقات پہلے سے تھے، تو اس میں سارا کا سارا لگتا تھا یہی کہ ایک حد تک فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا تھا ان کی رہائی کے لیے. لیکن ایک بہت بڑی بات تھی کہ جسونت سنگھ جب آئے اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی اور بات چیت ختم ہوئی، اور پھر ان کو رہا جانے سے پہلے جو ہے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے، جس میں طالبان کی تعریف کی تھی کہ ان کی کوآپریشن کی، کہا تھا کہ جو ہے انہوں نے تعاون کیا ان چیزوں پہ، اور ایسا اپنے تاثر دیا تھا کہ اس میں طالبان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور میرے خیال کوئی ہاتھ ڈائریکٹ طالبان کا اس میں کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا ہائیجیکنگ میں. جب یہ خبر انہوں نے بتائی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جو ٹیررسٹ مطلب مشتاق زرگر، مولانا مسعود اظہر اور یہ عمر احمد سید شیخ، کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، تو ایک شرط یہ تھی کہ جی یہ 10 گھنٹے کے اندر اس علاقے سے نکل جائیں گے. تو ظاہر ایک ہی علاقہ تھا جو نکل سکتے تھے، وہ پاکستان تھا. تو اس میں بہت بڑی پاکستان سے غلطی ہوئی، یہ مجھے نہیں معلوم، یا وہ اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ جب مولانا مسعود اظہر واپس بہاولپور پہنچے تو انہوں نے اپنی جیش محمد کھڑی کر دی. وہ پورے پاکستان کا انہوں نے ٹور کیا، تو جو ان کے ہم خیال حلقے تھے انہوں نے اس کا ہیرو کی طرح استقبال کیا، جیش محمد قائم کر دی، اور دنیا بھر میں بھارت سمیت یہ کہنے کا موقع ملا ان کو کہ دیکھیں ایک اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن گئی ہے کشمیر کے نام پہ. عمر سید شیخ کا آپ کو یاد ہو، وہ آئے اور جو امریکی کورسپونڈنٹ تھا ڈینیل پرل وال اسٹریٹ جرنل کا، اس کا قتل عمر سید شیخ کے ہاتھوں ہو گیا، یہ بتایا جاتا ہے اس کے گروپ کے ذریعے ہوا. تو ان ہائنڈ سائٹ آپ دیکھیں تو کتنا نقصان ہوا پاکستان کی امیج کو، کہ جن لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، سزائیں ہوئیں، ان کو پاکستانی ہائی جیکرز کے ذریعے رہائی دلوائی گئی، اور وہ یہاں آ کے معمول کی زندگی انہیں نہیں گزاری، بلکہ بڑی ایکٹیو لحاظ سے سیاسی زندگی جو مولانا مسعود اظہر نے زندگی گزاری، وہ خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اقوام متحدہ کی وہ ٹیرر واچ لسٹ پہ بھی تھے، اور بھارت کے کہنے پہ ان کا نام واچ لسٹ میں، اور کافی پابندیاں بھی لگیں. چین نے اگر ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو یہ معاملہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا. تو پاکستان کا نام بحیثیت مجموعی لنک ہونے سے عمر سید شیخ کے ساتھ یا مولانا مسعود اظہر کے ساتھ پاکستان کا امیج بہت بری طرح متاثر ہوا، اور جس طرح ڈینیل پرل کو پھر قتل کیا گیا تو دنیا بھر میں امریکہ میں پاکستان کی مزید بدنامی ہوئی. تو اس لحاظ سے ایک بہت غلط فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں اگر ان کو رہائی مل بھی گئی تھی تو ان کو تو ٹوٹل خاموشی کی زندگی انہیں گزارنی چاہیے تھے، ان کو ایکٹیو فرنٹ پہ ان کو بالکل اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی.